رب العالمين والعاقبة للمتقين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما يا كريم. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى وإيانا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. أخرجه البخاري. ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحابی رسول مشہور صحابی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑ کر فرمایا. منکب من کندھا، کندھے کو پکڑ کر فرمایا کہ دنیا میں اس طرح سے رہ کہ تو پردیسی ہے. غریب منے پردیسی، اجنبی جس کو کہتے ہیں، اجنبی، یا راہ گزرنے والے کی طرح سے، یعنی مسافر کی طرح سے. عابر سبیل مانے مسافر، عابر کرنا گزرنا، اور سبیل مانے راستہ. مسافر راستہ کاٹتا ہے، یعنی راستہ کو چل کر کے راستہ سے گزرتا ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں عابر السبیل. کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، او عابر سبیل. دنیا میں اس طرح سے رہ کہ گویا تو اجنبی ہے یا مسافر ہے. وکان ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ کہا کرتے تھے: اذا امسیتا، جب تو شام کو پالے، شام کرے یعنی شام پالے، یعنی اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی کہ شام کو دیکھا تم نے. فلا تنتظر الصباح، تو اب صبح ہونے کا انتظار مت کرو. یہ مت سوچو کہ صبح بھی موقع مجھے مل جائے گا یا صبح کو بھی میں دیکھ لوں گا، اس فکر میں مت رہو. وَإِذَا أَصْبَحْتَ، اور جب صبح کا وقت تمہیں مل جائے، فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، تو پھر شام کا انتظار مت کرو. مطلب یہ نہ سوچو کہ مجھے شام دیکھنا بھی نصیب ہو جائے گا، موت کو اتنا قریب دیکھو. وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِسَقَمِكَ، اللہ نے تمہیں جو تندرستی عطا کی ہے اسے اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھ لو. وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اللہ رب العالمین نے تجھے جو زندگی عطا کی ہے، موت سے پہلے اس میں کچھ نہ کچھ حاصل کر لو، آخرت کی تیاری کر لو، آخرت کی تیاری کر لو. باب الزہد والورع کی روایت ہے جی. دنیا سے بے رغبتی کا بیان ہے اس میں، دنیا سے بے رغبتی کا بیان. آدمی جو ہے دنیا میں آج کل کے زمانے میں کس طرح سے گرفتار ہے اور کیسا پڑا ہوا ہے دیکھیے. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رسول کی یا اپنے اصحاب کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کی تھی. دنیا میں اس طرح سے رہ کہ جیسے کوئی پردیسی یا راہ گزارنے والا رہتا ہے. اور ہم ہی آپ ہیں، سفر کرتے ہیں، کہیں جاتے ہیں تو کیا پورے گھر کو سر پہ اٹھا کے لے جاتے ہیں؟ ضرورت سے جو چیزیں ہیں اسی کو رکھتے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں سفر پہ جا رہے ہیں، اتنے چیزوں کی کیا ضرورت ہے، ہم کو ہمیشہ تھوڑی نہ وہاں رہنا ہے. دو چار کپڑے ڈالو، دو چار ضروری چیزیں ڈالو اور نکلو، ہو گیا. یہی سفر ہے. جتنا ہلکا پھلکا رہے آدمی اتنا بہتر ہے، ایسا لوگ کہتے ہیں سفر میں جا رہے ہو. تو کہا پوری دنیا ویسی گزار دو، ہلکے پھلکے رہ کر کے. جتنی چیزیں ضروری ہے اتنی چیزیں اختیار کرو، اور اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ نہیں. دنیا میں اس طرح سے رہو کہ جیسے پردیسی آدمی رہتا ہے، راستہ طے کرنے والا، راستہ کاٹنے والا، راہ گزار جس کو کہیے، وہ رہتا ہے. یعنی
اگر انسان کہیں سفر کر کے جا رہا ہے اور کسی جگہ پر سستانے کے لیے، تھوڑا سا اپنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے سو گیا، تو اب وہاں پر وہ کیا بلڈنگ بنائے گا، یا پھر اپنی ضرورت کے اور سامان طلب کرے گا اور چیزیں رکھے گا؟ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں بھائی اتنا مہنگا کرنے کی ہوٹل وغیرہ کی کیا ضرورت ہے، ایک رات کی بات ہے، صبح سوئیں گے اٹھ جائیں گے، کام ختم، رات کو سو کر کے ہلکا پھلکا بھی ہو تو چل جائے گا، ایسا لوگ کہتے ہیں۔ زندگی کے بارے میں وہی سوچ انسان کو رکھنی چاہیے، بالکل ویسے ہی جیسے وہ کہیں پہ عارضی اقامت اختیار کرتا ہے، پرماننٹ نہیں ہے یہ دنیا، بلکہ ہر صورت میں وہ آدمی جو ہے نا راستہ طے کرنے والا اور گزرنے والا ہے اور اجنبی ہے۔ کسی دوسری جگہ پر آدمی جاتا ہے تو وہاں کیا پورے سامان کا بوجھ اٹھا لیتا ہے؟ کہتا ہے کون سا ہم کو یہاں رہنا ہے بھائی، جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ لے لو، کام چلاؤ، اور اس کے بعد تو ہم چلے جائیں گے، یہاں سے نکل جائیں گے۔ تو دنیا میں کون سا ہم کو رہنا ہے؟ چاہے کروڑ پتی ہو جائیں، چاہے لکھ پتی ہو جائیں، چاہے جیسا بھی ہو جائے، جو دن بھر کا 100 روپیہ کماتا ہے دہاڑی، اس کی زندگی بھی کٹ رہی ہے، اور جو دن بھر میں کروڑ روپے کماتا ہے اس کی بھی زندگی کٹ رہی ہے۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اور اسی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، دنیا میں ہم لوگ کیسا جھگڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر، ہاں، لڑائی چل رہی ہے، جھگڑے چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں کے کسی آدمی کو جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ اگر مل جائے، کوڑا، کوڑا مطلب سمجھیے آج کل کے زمانے میں بیلٹ، بیلٹ جو آدمی پہنتا ہے، چمڑے وغیرہ کا بیلٹ جس کو پہنتے ہیں پینٹ کے اوپر، کہا کہ وہ اتنی جگہ، اس کو کتنی جگہ چاہیے اس کو رکھنے کے لیے، کہ اگر اتنی جگہ بھی کسی کو مل جائے اور پوری دنیا دے کر کے اتنی جگہ بھی کوئی آدمی حاصل کرے، تو اس کے لیے گھاٹے کا سودا نہیں ہے، اس کے لیے گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ اگر پیسہ نہیں ہے آدمی کے پاس تو ویسے ہی زندگی مصیبت ہے، بڑی مشکل سے گزرتی ہے۔ پیسہ ہے، سب کچھ ہے، بہت مال و دولت ہے، لیکن بیماریاں ہر طرح کی ہیں، یہ کھاؤ تو وہ ہو گیا، وہ کھاؤ تو وہ ہو گیا، ایسا کرو تو ویسا ہو گیا، دنیا بھر کی چیزیں ہیں۔ لیکن یہی اگر آخرت کی بات ہے تو جنت میں انسان کو جو نعمتیں ملیں گی اس کے مقابلے میں دنیا کی نعمت کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن وہ چیز جو فانی ہے اس کے پیچھے آدمی پڑا ہوا ہے، اور جو چیز جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اس کے طرف ذرا سی بھی توجہ کسی کے نہیں ہے۔ اسی کو کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقا، جان لو کہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے۔ تو اب کوئی بھی عقل مند آدمی جو عقل مند ہوگا، پرماننٹ چیز کو چھوڑ کر کے ٹیمپرری چیز کو حاصل کرنے کے لیے مرے گا اور اس پہ اپنی چیزیں لگائے گا اور اس کے لیے اپنی کوششوں کو صرف کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ اگر اس کے پاس ذرہ برابر بھی عقل ہے اور سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے تو کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ پردیسی اگر کسی جگہ پر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر بھی جائے تو وہاں وہ دل نہیں لگاتا، کیونکہ اس کی منزل آگے ہوتی ہے، زیادہ سامان اور جائیداد نہیں بناتا، کیونکہ اسے وہاں رہنا نہیں ہوتا ہے، اسے یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کا لباس کیسا ہے، اس کا وضاحت کیسا ہے، شہر کے لوگوں کی طرح ہے یا نہیں ہے، دوسرے لوگوں سے میرا مقابلہ کیسا ہوگا یا نہیں ہوگا، بہت زیادہ لوگوں سے میل جول نہیں کرتا۔ مسافر کو اپنے ٹارگٹ کی نگاہ ہوتی ہے کہ ہم کو جتنا جلدی جا کر کے ہم کو پہنچنا ہے، وہاں پر ہم کو اپنی منزل پہنچنی ہے، اور وہاں جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ چیز حاصل کرنی ہے، یہ خیال اس کے سامنے ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے، جب تو شام کرے تو صبح کا انتظار نہ کر۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول ہے، نبی کی حدیث نہیں ہے۔ نبی کی حدیث وہیں ختم ہو گئی، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ حضرت عبداللہ ابن عمر یہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ جب تو صبح کر لے، یعنی امید مت لگا، لمبی لمبی امیدیں مت لگا، اور انسان کو تو امید ہی ہے
یہ ہو گیا تو اب یہ ہو جانا چاہیے، وہ ہو گیا تو اب وہ ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اتنی عمر دے دے کہ بیٹے کی شادی دیکھ لیں، چلو بیٹے کی شادی اللہ نے دکھا دی، کہ اب اتنی عمر دے دے کہ پوتے کی شادی دیکھ لیں، کہ وہ بھی دکھا دی اللہ نے، کہ اب اتنی عمر دے دے کہ پر پوتے کی شادی دیکھ لیں۔ کہ تم میں کا کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کو عمر ہی ملے، دراز ہو؟ تو بہرحال دنیا سے اس طرح سے آدمی کو دل لگا کر گیا، اور عمر دراز ملے، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عمر دراز ہم کو عطا کر، لیکن ہدایت کی، توفیق کی، اطاعت کی، فرما برداری کی۔ کیونکہ اگر لمبی عمر مل گئی اور اللہ تعالیٰ کی نیکی کی توفیق نہیں ہوئی تو گناہوں میں اضافہ ہی ہوگا۔ کہ خیر الناس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہیں من طال عمرہ، جس کی عمر زیادہ ہو اور کیا ہو، وہ حسن عملہ، اس کا عمل بہتر ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ شر الناس، اور کہا لوگوں میں سب سے برے لوگ وہ ہیں من طال عمرہ، جس کی عمر تو لمبی ہو لیکن وساء عملہ، اس کا عمل جو ہے وہ گھٹیا ہو، اس کا عمل گھٹیا ہو۔ تو ایسی صورت میں عمر لمبی ہے اور خالی گناہ 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 اکٹھا کر رہا ہے، گناہوں کے دفتر ہی میں اضافہ کر رہا ہے، وہ اپنے سزا میں ہی اضافہ کر رہا ہے، والعیاذ باللہ۔ تو اسی لیے کہا کہ موت کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو، موت کو، کیونکہ موت اگر انسان اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے گا نا تو دل اور شیطان کے چنگل سے وہ محفوظ رہے گا۔ علمتنا علم یا کریم۔ قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى وإيانا وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منكبي وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أسبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. اخرجہ البخاری۔ اس حدیث کی تشریح کل ہم لوگ کر رہے تھے اور اس کا لگ بھگ حصہ مکمل ہو چکا تھا، ایک مرتبہ اختصار سے گزر جاتے ہیں۔ یہ حدیث جو ہے نا دنیاوی زندگی کے مقصد اور دنیا کی حیثیت جو ہے نا وہ بتلاتی ہے کہ یہ دنیا جو ہے عارضی ہے، ٹھکانہ ہمارا پرماننٹ نہیں ہے، ٹیمپروری جس کو آپ کہتے ہیں وہی عارضی، عارضی معنی ٹیمپروری، مکان ہمارا ہے یہاں پہ، ہم پرماننٹ یہاں نہیں ہیں، ایک مقرر مدت کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے علم میں وہ مدت ہے سب کا، کوئی 40 سال، کوئی 50 سال، کوئی 10 سال، کوئی 15 سال، جس حساب سے اللہ رب العالمین نے اس کی مدت طے کی ہے اتنا وہ رہے گا۔ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے جو وقت متعین کیا ہے اسی میں انسان کو دنیا سے جانا پڑے گا۔ تو ہم کو کرنا کیا ہے کہ جو مدت ہمیں ملی ہے مختصر، اس میں ہم کو آخرت کی تیاری کرنی ہے، اس میں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو دنیا کو اپنی مستقل رہائش گاہ نہیں سمجھنی ہے کہ ہم ہمیشہ یہاں رہیں گے۔ یہ ٹیمپروری رہائش گاہ ہے، عارضی قیام گاہ ہے۔ اور یہاں کاہے کو آئے ہیں؟ اس لیے آئے ہیں کہ یہاں سے چل کر کے ہم اپنے ٹارگٹ تک پہنچے۔ ٹارگٹ ہماری کیا ہے؟ جنت، اسی کو اللہ نے بیان کیا، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم سب کے سب اپنے اعمال کا بدلہ قیامت میں دیے جاؤ گے۔ بس جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، سمجھیے کہ وہ کامیاب ہے۔ اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ سب کے فیلیور ہیں، چاہے جتنا دنیا کما لیں، جتنا مال کما لیں، جو کرنا ہے کر لیں، وہ سب فیلیور ہیں، کوئی کامیاب نہیں۔ کامیاب وہی ہے جو
اس کرائٹیریا پہ اترنے والا ہو، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ۔ تو سفر آخرت کی تیاری ہم کو کرنی ہے۔ غریب جو ہے نا اجنبی ہے، غریب مانے اجنبی، کل بتایا تھا۔ اور اجنبی ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی ملک میں یا کسی جگہ میں ٹیمپروری طور پہ رہ رہا ہو، وہ جانتا ہے کہ اس کی یہ اصل جگہ نہیں ہے، اس لیے وہاں کی معمولات میں وہ پوری طور پہ مگن نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے مومن کو دنیا میں خود کو اجنبی سمجھنا چاہیے کہ اس کی اصل منزل جو ہے وہ آخرت ہے، دنیا میں صرف عارضی طور پر، ٹیمپروری طور پر وہ موجود ہے۔ اسی لیے کہا کن فی دنیا کا ان کا غریب او عابر و سبیل۔ عابر و سبیل یعنی اللہ رب العالمین نے مسافر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کی مثال دی۔ ایک مسافر جو ہے نا ہمیشہ اپنی منزل کی فکر میں رہتا ہے، ہم کو پہنچنا ہے منزل، ہم کو وہاں جانا ہے، اور راستے میں کوئی وقت ضائع نہیں کرتا، ادھر ادھر کی چیزوں میں نہیں پڑتا، غیر ضروری سامان نہیں اکٹھا کرتا، کیونکہ اس کا مقصد، اس کا ٹارگٹ اور اس کی منزل تک پہنچنا اس کا مقصد ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو دنیاوی زندگی میں مسافر کی طرح رہنے کی تعلیم دی، کہ یہاں مسافر کی طرح رہو، کہ وہ غیر ضروری دنیاوی معاملات میں مگن نہ ہو جائے، غیر ضروری دنیاوی معاملات میں مشغول اور مصروف ہو کر کے اپنے آخرت کی تیاری کو فراموش نہ کر دے۔ آج ہم سب کا یہی حال ہے، دنیا کمانے کے چکر میں آخرت ہم بھول بیٹھے ہیں، اور یہ دنیا یہیں کی یہیں رہ جائے گی، کچھ ہاتھ میں نہ ہم لے کر آئے تھے نہ ہم لے کر کے جائیں گے۔ جو اعمال کریں گے وہی ساتھ ہوگا قبر میں بھی، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہی روز حشر میں نجات کا ذریعہ ہوگا۔ لیکن اگر وہ اس سے جھولی خالی ہے اور خالی کاغذ کے نوٹ اور اسی طرح سے بلڈنگ اور سہولتیں اور سکے، سونے اور چاندیاں اور مہنگی گاڑیاں، لگژری لائف، یہ ہم نے اپنایا ہے اور آخرت کی قیمت کے اوپر اپنایا ہے، تو پھر ہم سے بڑا گھاٹا اٹھانے والا، نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ دنیا پورے طور پہ چھوڑ دو، یہ بھی نہیں ہے۔ یہ حدیث دنیا کو پورے طور پہ ترک کرنے اور چھوڑنے کی دعوت بھی نہیں دیتی ہے جی۔ جیسے کچھ لوگ یہ کہے کہ ہم تو یہاں دنیا میں آئے، ہم کو کیا مطلب، ہم تو صوفی ہے، مانگ چانگ کر کے کھا لیں گے، ہم کو کمانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیے کیسی تھی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمعہ کی نماز کے بعد آپ مسجد میں آئے، مسجد نبوی میں دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا کیا ہے جی، کیوں یہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ کہا کہ نحن المتوکلین، ہم اللہ کے اوپر توکل کرنے والے لوگ ہیں، اللہ چاہے گا تو ہم کو کھانا کھلا دے گا، اسی لیے اس کی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا کہ تم جو ہے نا، تم لوگ کام سے عاجز ہونے والے لوگ، توکل کرنے والے ہو، بھاگو یہاں سے، نہیں تو اتنا ماریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی توکل کرنے والا تھا؟ آپ اسباب اختیار کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ جاؤ بازار، کام کرو، کماؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز مکمل ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کی روزی تلاش کرو، کہ یہاں مسجد میں بیٹھے رہو، تمہارے اوپر چھت پھاڑ کر کے نوٹ کی گڈی کی برسات ہوگی کیا؟ پاگل پن مت کرو۔ تو یہ نہیں کہ اب بن گئے، ملنگ ہو گئے، دنیا سے ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے، ایسا بھی نہیں۔ دنیا بھی حاصل کرنی ہے لیکن بقدر کفا، آخرت کی بنیاد پر نہیں۔ ہم ہے ایک گھر اللہ نے دیا ہے، نوکری ہے، زندگی بسر ہو جا رہی ہے، چلیے تھوڑی دقت ہے لیکن چل جا رہی ہے۔ بینک سے جا کر کے لون لے لیا، کاہے کو میاں، گھر چھوٹا تھا، بڑا گھر بنائیں گے، کیا ضرورت تھی اس کی؟
سود میں اور حرام کام میں پڑ گئے، اللہ نے ایسی چلایا تھا۔ یہی سب ہے چیزیں، سہولتوں کو یہ کرنے کے چکر میں اللہ نے ایک چیز دی ہے نہیں، اس سے ہم کو بڑا چاہیے، اس سے اور لگژری چاہیے۔ تو کوئی مسافر آدمی ایسا کرے گا؟ دیکھے گا جس سے اللہ تعالیٰ نے گزار دیا اس کا شکریہ بھائی، اسی سے ہم گزر جائیں، نہیں تو یہ آخرت فراموشی جو ہے کیا ہوگی، ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جگہ۔ لہذا انسان کو دنیا بقدر کفاف جس کو کہتے ہیں، جتنے میں زندگی گزر جائے اتنا حاصل کرنا چاہیے، اور اس سے زیادہ کی لالچ اور طمع نہیں کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ جب وہ دین کو فراموش کر کے ہو، دین کو فراموش کر کے ہو تو نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اللہ نے دیکھیے ایک ہی آیت میں بیان کر دیا، کہا مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ مال کمانے میں اور اولاد کو خوش کرنے میں آدمی حلال و حرام کی تمیز بھول جاتا ہے، یہ سب دنیا کی زینت ہے، باقی رہنے والے نیک اعمال تمہارے رب کے نزدیک یہ زیادہ بہتر ہیں اور اجر و امید کے باعث ہیں۔ تو نیک عمل آدمی کو چاہیے کہ وہ کرے۔ اس حدیث سے ہم کو عملی سبق یہ ملتا ہے کہ دنیا کے مال و متاع اور یہاں کی رنگینی کے اوپر آدمی کو زیادہ انحصار نہیں کرنا چاہیے، اور دنیاوی چیزوں کو اپنے جینے کا مقصد نہیں بنانا چاہیے، بلکہ ان کو سبب بنانا چاہیے آخرت کی تیاری کا، ان کو استعمال کر کے جنت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کو جنت حاصل کرنے کا سبب بنانا چاہیے۔ اسی طرح سے ہم کو اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے، جو وقت زندگی میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کی قدر کرنی چاہیے۔ آج وقت کی قدر نہیں ہے کسی کے پاس، موبائل لے کر کے کوئی بیٹھا تو ریل اگر دیکھ رہا ہے تو دیکھتے چلا گیا، دیکھتے چلا گیا، 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ بیت گئے لیکن اس کو اف تک نہیں ہوا۔ بعض لوگ ایک کروٹ پہ ہیں تو اسی کروٹ پہ رہ جاتے ہیں 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ، کہتے ہیں انٹرنیٹ فری ہے، کہتے ہیں موبائل پہ کال فری ہے، پیسہ تھوڑی لگ رہا ہے، پیسہ نہیں لگ رہا ہے، تمہاری عمر کی قیمت ہے نہیں ہے، زندگی کا یہ لمحہ جو ابھی چلا گیا یہ بیت کے آئے گا پھر کبھی۔ فری میں لوگوں نے، کمپنیوں نے یہ دے کر کے اور انسان کو اس کی عمر کی قیمت سے غافل کر دیا۔ اسی وقت اگر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اگر آدمی پڑھتا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا ثواب لکھا جاتا۔ یہ سب دیکھ کر کے کیا ملا، کیا حاصل ہوا؟ گناہ جو ہوا وہ اوپر سے الگ۔ تو وقت کی قدر کریں، مسافر اپنی منزل پر پہنچنے کی فکر کرتا ہے، اور اسی طرح اپنی مختصر وقت کی وہ قدر کرتا ہے تاکہ اس میں وہ زیادہ سے زیادہ سفر طے کر لے۔ ہماری اور آپ کی زندگی بھی مختصر ہے، آخرت کی تیاری کے لیے اس کی قدر کرنی چاہیے، وقت کو کہیں بھی ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ اور اپنے کسی بھی معاملات میں جب آپ کو 2 چیزوں کا اختیار دیا جائے نا، دنیا کا اور آخرت کا، تو آپ کو آخرت کو ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ دنیا یہ جو ہے اس کا زوال قریب ہے، یہ فانی ہے، جبکہ آخرت کی زندگی یہ ہمیشہ ہے۔ تو کوئی بھی آدمی پرماننٹ چیز کو چھوڑ دے اور ٹیمپروری چیز کو لے لے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا ہے، یہ کوئی عقل مند آدمی ایسا نہیں کرے گا۔ تو اسی لیے انسان اپنا ٹارگٹ متعین کرے، اپنی ترجیحات کو درست کرے، اور آخرت کی کامیابی کو اپنا مقصد بنائے۔ پتہ یہ چلا کہ مومن جو ہے اور عقل مند آدمی وہی ہے جو دنیا کی زینتوں میں اور اس کی رنگینیوں میں کھو کر کے اپنے مقصد کو نہیں بھولتا۔ مومن کی حقیقی منزل جنت ہے، اور دنیا میں اس کا کردار ایک مسافر اور اجنبی کا ہے جو آخرت کی منزل پر پہنچنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے تاکہ وہ کامیاب ہو جائے۔ یہی اس کی حالت ہے، اور اسی حالت میں رہ کر کے وہ زندگی گزارتا ہے تو صحیح ہے، اور نہیں تو پھر وہ نقصان اور خسارہ اور گھاٹا اٹھانے والا ہے، یہاں بھی وہاں بھی۔ چلیں۔